اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کچھ دنوں سے میں درس حدیث کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ تمام انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے، اور تمام انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر چل کر دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر چل کر دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں۔ دنیا میں اگر ہم کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر عمل کرنا ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کر کے دنیا و آخرت میں ہم کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، آج ہمارا موضوع گفتگو بچوں کی اسم گزاری ہے۔ بعض اوقات مومن ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں بیٹے کی ولادت ہو گئی ہے، اب ہم اس بیٹے پر کون سا نام رکھیں؟ ہم اپنے اس بچے پر کون سا نام رکھیں جو نام ہمارے لیے مبارک ہو؟ اسلام اس سلسلے میں کیا فرماتا ہے، اور اسلامی تعلیمات نے ہمیں کیا حکم دیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے کون سے نام رکھیں؟ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی طرف رجوع کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، استحسنوا اسماءکم فانکم تدعون بها یوم القیامت، قم یا فلاں ابن فلاں الی نورک وقم یا فلاں ابن فلاں لا نور لک۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خود پر اچھے نام رکھو، اچھے نام خود پر رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کیونکہ قیامت کے دن تمہیں انہی ناموں سے پکارا جائے گا، انہی ناموں سے تمہیں طلب کیا جائے گا جو نام تم اس دنیا میں رکھتے ہو، اسی لیے تم اپنے اوپر اچھے نام رکھو۔ اور پھر فرمایا کہ قیامت کے دن کہا جائے گا، قم یا فلاں ابن فلاں الی نورک وقم یا فلاں ابن فلاں لا نور لک، اے فلاں ابن فلاں تم اٹھ جاؤ، اپنے نور کی طرف جاؤ، اٹھ کر اپنے نور کی طرف جاؤ۔ اور بعض لوگوں سے کہا جائے گا، اے فلاں ابن فلاں تم اٹھو لیکن تمہارا کوئی بھی نور نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن جب ہم محشور ہوں گے تو قیامت کے دن ہمیں ہمارے ناموں سے پکارا جائے گا، قیامت والے دن ہمیں ہمارے ناموں کے ذریعے بلایا جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے اچھے نام رکھیں، اسلامی نام رکھیں کہ جو بہترین نام ہوں، جو اچھے نام ہوں، جو تعلیمات اسلامی کے مطابق ہوں۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے اوپر مختلف فلمی ایکٹرز کا نام رکھتے ہیں یا کرکٹر کا نام رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بات سوچنی چاہیے، نام رکھنے سے پہلے یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہم کس کا نام رکھ رہے ہیں اور کیوں نام رکھ رہے ہیں۔ ہمیں ایسی شخصیات کا نام رکھنا چاہیے کہ جو شخصیات ہمیں دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی ہمیں کام آئے، اور وہ شخصیات ہیں محمد و آل محمد، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک ہیں، کہ جو ہمیں دنیا میں بھی کام آنے والی ہیں اور آخرت میں بھی ہمیں کام آنے والی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک اپنے بچوں پر رکھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک بابرکت ہے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں ملتا ہے، آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما من بیت فیہ اسم محمد الا اوسع اللہ علیہم الرزق فاذا سمیتموہم فلا تضربوہم ولا تشتموہم۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من بیت فیہ اسم محمد الا اوسع اللہ علیہم الرزق، جس گھر میں بھی محمد کا نام ہوتا ہے اس گھر میں رزق کی وسعت ہو جاتی ہے، اس گھر والوں پر رزق کی وسعت ہو جاتی ہے اور ان کے رزق کی تنگی ختم ہو جاتی ہے۔ آج کل لوگ پریشان ہیں رزق کے لیے کہ ہم رزق کہاں سے لائیں۔ اگر ہم تعلیمات اسلام کے مطابق عمل کریں، ہم اگر تعلیمات قرآن کے مطابق عمل کریں تو ہمارے رزق کی تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی، ہم پریشان نہیں ہوں گے۔ سب سے آسان نسخہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں وسعت ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں اضافہ ہو، اگر تم رزق میں اضافہ چاہتے ہو تو میرا اس میں گرامی اپنے بچوں پر رکھو،
کیونکہ آپ نے فرمایا کہ میرا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس گھر میں بھی ہوگا اس گھر میں رزق کی وسعت ہوگی، اس گھر میں برسات ہوگی رزق کی۔ یہ نام محمد کی برکت ہے عزیزان محترم، کہ جس گھر میں بھی نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے اس گھر میں وسعت ہو جاتی ہے رزق کی، اور رزق بڑھ جاتا ہے، اور لوگ رزق کے لیے پریشان نہیں ہوتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق کی تنگی ختم ہو جائے اور آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے، رزق آپ کا بڑھ جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک اپنے بچوں پر رکھیں، اس سے آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور جب آپ اپنے بچوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک رکھ لیں تو اب آپ پر کچھ فرائض عائد ہو جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا سَمَّيْتُمُوهُمْ فَلَا تَضْرِبُوهُمْ، جب تم اپنے بچوں کا نام، میرا نام رکھ لو، میرے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھ لو، تو آپ نے فرمایا فَلَا تَضْرِبُوهُمْ، تو انہیں مارنا مت، انہیں ڈانٹنا مت۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان بچوں پر میرا نام ہے، میرے نام کی وجہ سے، میرے نام کے احترام کی وجہ سے اب ان بچوں کو مارنا نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَشْتِمُوهُمْ، اور ان بچوں کو گالیاں بھی مت دیا کرو، کہ جن بچوں پر نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو۔ تو عزیزان محترم، جن بچوں پر بھی رسول اللہ کا آپ نام رکھیں، سب سے پہلے ان کا احترام بھی ضروری ہے۔ رسول اللہ کے نام کی وجہ سے بچوں کا احترام بھی ضروری ہے۔ جی ہاں عزیزان محترم، ایسے لوگ کہ جن لوگوں پر نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف عالیہ کا نام رکھا جاتا ہے، ان میں رسول اللہ کے اوصاف کی جھلک نظر آتی ہے۔ میں نے بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ جب بھی کسی شخص پر کسی کا نام رکھا جاتا ہے تو اس میں جھلک نظر ضرور آتی ہے اس صاحب اسم کی، جس کا نام اس پر رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ اچھے لوگوں کا نام اپنے بچوں پر رکھیں گے تو ان میں اچھی صفات پائی جائے گی، لیکن اگر آپ نے برے لوگوں کے نام رکھ لیے، مثلا نعوذ باللہ کسی نے یزید کا نام اپنے بیٹے پر رکھ لیا، تو یزید کی صفات کی جھلک اس میں ضرور نظر آئے گی۔ اس لیے جب آپ اسم گزاری کرنا چاہے، جب آپ اپنے بچوں پر نام رکھنا چاہے، تو سب سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے، خوب سوچنا چاہیے، خوب سوچنے کے بعد، اچھی طرح سوچنے کے بعد اپنے بچوں کا نام رکھا کرے۔ اور سب سے بہتر نام، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی کی اتنی برکت ہے عزیزان محترم، گھر میں بھی یہ نام ہوتا ہے، اس گھر میں برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کتنی بابرکت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی بہت بابرکت تھی عزیزو، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چھوٹے تھے، جب بی بی حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں اور رحمتیں دنیا پر برستی تھی۔ یہاں تک کہ بی بی حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہیں کہ ہمارے قبیلے بنی سعد میں ایک درخت تھا، وہ درخت سالوں سے سوکھا تھا اور اس پر نہ پتے تھے اور نہ ہی کوئی پھل ہوتا تھا۔ بی بی کا بیان فرماتی ہے کہ ایک دن میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر اس درخت کے نیچے گئی۔ اب جیسے ہی میں درخت کے نیچے آئی تو وہ درخت جو نہ جانے کتنے سالوں سے سوکھا تھا، پتے نہیں تھے، پھل نہیں تھا، بی بی بیان فرماتی ہیں کہ میں جیسے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس درخت کے نیچے لے گئی تو اس درخت پر پتے آ گئے، نہ صرف پتے آ گئے بلکہ اس درخت پر اسی وقت پھل بھی آ گئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے عزیزان محترم، کہ جس جگہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قدم رکھا کرتے تھے وہ جگہ بابرکت ہو جایا کرتی تھی، وہ مکان بابرکت ہو جایا کرتا تھا۔ اسی طرح بی بی بیان فرماتی ہے کہ ہمارے ہاں ایک ضعیف، کمزور اور لاغر خاتون رہتی تھی، بہت کمزور تھی، اور اسے ام مسکین کہا جاتا تھا۔ ایک دن میں رحمت للعالمین نبی کو ام مسکین کے گھر لے گئی۔ اب جیسے ہی رسول اللہ نے
ان کے گھر میں قدم رکھا تو وہ جو ضعیف عورت تھی، کمزور تھی، لاغر تھی، بہت ضعیف تھی، اس کی ضعیفی ختم ہو گئی، اس کی بدحالی ختم ہو گئی، اس کی کمزوری ختم ہو گئی، اس کی بدحالی اچھی حالت میں تبدیل ہو گئی، اس کی کمزوری طاقت اور قوت میں تبدیل ہو گئی۔ اور پھر بی بی حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہیں کہ وہ خاتون اس دن کے بعد مسلسل میرے گھر میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شفقت سے پیش آتی تھی، پیار کرتی تھی، محبت کیا کرتی تھی۔ کیوں نہ کرے ایسی ہستیوں سے محبت عزیزوں، کہ جن ہستیوں کے قدم رکھتے ہی انسان کا گھر بابرکت ہو جایا کرتا ہے، کہ جیسے ہی رحمت للعالمین نبی قدم رکھتے ہیں برکتیں آنا شروع ہو جاتے ہیں، بدحالی ختم ہو جاتی ہے، کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بی بی حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں رہے اس وقت تک میں جو بھی آرزو کرتی تھی، جو بھی تمنا کرتی تھی، میری ہر تمنا پوری ہو جایا کرتی تھی فوراً۔ جیسے ہی میں تمنا کرتی میری تمنا پوری ہو جاتی۔ اور پھر بھی بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ ایک بھیڑیا آیا اور میری بکری کا بچہ اٹھا کر لے گیا۔ بی بی حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہے میں بہت پریشان ہوئی کہ میری بکری کا بچہ ایک بھیڑیا اٹھا کر لے گیا۔ اور پھر رسول اللہ کو دیکھا کہ رسول اللہ نے آسمان کی طرف رخ کیا۔ اب جیسے ہی رسول اللہ نے آسمان کی طرف رخ کیا، بی بی حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ بھیڑیا کہ جو میری بکری کا بچہ اٹھا کر لے گیا تھا، وہ بھیڑیا میری بکری کے بچے کو اپنی پشت پر اٹھا کر لے کر آ رہا ہے، پشت پر سوار ہے، بھیڑیے کے خونخوار جانور ہے۔ جس طرح شیر ہے، شیر سے یہ تمنا رکھنا، یہ آرزو رکھنا کہ شیر کسی کی بکری کو نہیں کھائے گا، بکریاں اس کے پاس چھوڑی جائیں گی اور شیر انہیں نہیں کھائے گا، کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بھیڑیا بھی اسی طرح کا جانور ہے، درندہ ہے، جانوروں کو کھاتا ہے۔ بی بی بیان کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ بھیڑیا اپنے پشت پر اٹھا کر میری بکری کا بچہ میرے پاس لے کر آیا، اور پھر جب میں نے اس بچے کو اٹھایا تو کیا دیکھتی ہوں کہ ایک خراش بھی نہیں تھی اس بکری کے بچے کا جسم پر۔ اس طرح کیوں ہوا عزیزوں؟ اس لیے کہ رحمت للعالمین نبی نے دعا کی تھی، اس لیے کہ رحمت للعالمین نبی اللہ کو اتنے پیارے کہ ایک بھیڑیا اٹھا کر لے جا رہا ہے، خونخوار جانور بکری کا بچہ اٹھا کر لے جا رہا ہے کھانے کے لیے۔ جب رحمت للعالمین نبی کی نظر کرم پڑتی ہے تو وہ بھیڑیا جو خونخوار ہے اپنی پشت پر بکری کے بچے کو اٹھا کر بی بی حلیمہ سعدیہ کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کی برکت عزیزوں۔ اس لیے ہمیں قدر کرنی چاہیے، ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے نبی کا امتی بنایا ہے۔ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا۔ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کلمہ نصیب کیا، ہمیں نماز نصیب کی۔ نماز کی طرف راغب رہا کرو، یہی ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ اسی طرح عزیزان محترم بی بی حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں رہے اس وقت تک نہ مجھے گرمی کا احساس ہوتا تھا نہ سردی کا احساس ہوتا تھا۔ لوگ گرمی کی وجہ سے گرمیوں میں پریشان ہوتے تھے، سردیوں میں سردی کی وجہ سے پریشان ہوتے تھے، لیکن مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی کیونکہ رحمت للعالمین نبی کا وجود میرے پاس تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تھے۔ تو عزیزو، رحمت للعالمین نبی کا وجود جس گھر میں ہوگا وہاں پر رحمتیں ہوں گی، اور جس گھر میں رحمت للعالمین نبی کا اسم ہوگا، نام ہوگا، اس گھر میں بھی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ اسی لیے کوشش کریں کہ جب بھی آپ اپنے بچوں کا نام رکھیں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور پھر آئمہ اہل بیت علیہ السلام کے اسماء گرامی یہ نام اپنے بچوں پر رکھا کریں تو آپ کے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں ہوتی رہے گی۔ آئمہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت میں بھی یہی ملتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے ایک دن مروان بن حکم نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو امام نے بیان فرمایا میرا نام ہے علی۔ تو اس نے پوچھا
کہ آپ کے دوسرے بھائی کا کیا نام ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرے دوسرے بھائی کا نام علی ہے۔ تو اس نے پوچھا آپ کے تیسرے بھائی کا نام؟ انہوں نے کہا کہ علی۔ تو مولا امام زین العابدین علیہ السلام سے مخاطب ہو کر مروان بن حکم نے کہا کہ کیا بات ہے، کیا آپ کے والد گرامی نے قسم کھائی ہے اپنے تمام بچوں کا نام علی رکھیں گے؟ تو جب امام سید سجاد علیہ السلام مولا حسین علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور مولا حسین کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا تو مولا حسین نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا۔ مولا نے فرمایا کہ بخدا اگر میرے 100 بیٹے ہوتے تو میں اپنے تمام بچوں کا نام علی رکھتا۔ اتنا عزیز تھا حسین علیہ السلام کو علی کا نام، اتنا احترام کرتے تھے مولا علی علیہ السلام کا مولا حسین علیہ السلام کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میرے 100 بیٹے ہوتے تو میں اپنے 100 بیٹوں کا نام علی رکھتا۔ تو اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کا نام یا محمد رکھیں یا علی رکھیں یا فاطمہ رکھیں یا حسن رکھیں یا حسین رکھیں، یہی بابرکت اس میں گرامی ہے۔ اور اگر دوسرے نام رکھ لیے ہیں تو ان ناموں کو بھی تبدیل کر لے، کیونکہ اگر برے نام آپ نے اپنے بچوں پر رکھ لیے ہیں جو کہ نامناسب نام ہے تو ان کو آپ تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتا ہے کہ آپ جب برے نام دیکھتے تھے کسی شخص کا تو انہیں تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ روایات میں ملتا ہے ایک دن ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ ایک وفد کے ساتھ آپ کریم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میرا نام ہے بغیض۔ بغیض یعنی بغض رکھنے والا، نفرت کرنے والا۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیسا نام ہے؟ یہ نام مناسب نہیں ہے، نامناسب نام ہے کہ انسان کا نام رکھا جائے بغیض یعنی بغض کرنے والا، نفرت کرنے والا۔ پھر آپ نے اس کا نام تبدیل کر دیا اور اس کا نام حبیب رکھ دیا کہ آج سے تمہارا نام حبیب ہے۔ اور پھر حبیب کے نام سے وہ شخص جانا پہچانا گیا اور آج بھی تاریخ کے اوراق میں ان کا نام موجود ہے اور اسے حبیب بن مروان کہا جاتا ہے۔ حبیب بن مروان کا ذکر تاریخ میں موجود ہے۔ جب رسول اللہ نے اس کا نام تبدیل کیا تو اس کے بعد لوگ اسے بغیض کے بجائے حبیب کہا کرتے تھے۔ اسی طرح مولا امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یغیر الاسماء القبیحۃ فی الرجال والبلدان۔ امام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن شہروں کا بھی برا نام ہوتا تھا، جن شخصیات کا بھی برا نام ہوتا تھا تو ان کا نام آپ کریم تبدیل کر لیا کرتے تھے۔ اگر کسی شخص نے اپنے بچوں کا کوئی برا نام، نامناسب نام رکھا ہے تو اسے چاہیے کہ ان نامناسب ناموں کو تبدیل کر دے، کوئی اچھا سا مناسب نام اپنے بچوں پر رکھ دے، اور اسی میں ہی انسان کی بہتری ہے کہ ان کے اچھے نام رکھے جائیں۔ خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی، انبیاء کرام کے نام، کیونکہ حدیث میں ملتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا سمو اولادکم اسماء الانبیاء، اپنی اولاد پر انبیاء کے نام رکھو۔ کسی کا نام موسیٰ رکھ لو، کسی کا نام عیسیٰ، کسی کا نام ہارون علیہ السلام کے اسم گرامی پر، کسی کا نام ابراہیم علیہ السلام کے اسم گرامی پر۔ اس طرح کے نام جو کہ انبیاء کے نام ہیں وہ نام بھی آپ اپنے بچوں کے رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ حکم دیا رسول اللہ نے سمو اولادکم اسماء الانبیاء، کہ اپنی اولاد کے نام انبیاء کے ناموں پر رکھو۔ اس سے انبیاء کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور آپ کے بچوں میں برکت آ جاتی ہے اور آپ کے بچے بابرکت ہو جاتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی اپنے بچوں کا نام رکھنا چاہیں، ہم جب بھی اپنے بچوں کی اسم گزاری کرنا چاہیں تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی اپنے بچوں پر رکھیں۔ اس کے بعد ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے اسماء، اور اگر بیٹیاں ہیں تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کہ جو ام الائمہ بی بی ہے، جو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی بھی امی